علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام کی کتاب الصلاۃ اور اس کا باب نمبر 5، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع اختیار کرنے کی ترغیب۔ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے کی ترغیب۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ خشوع سے مراد کیا ہے، خشوع سے خضوع سے مراد کیا ہے۔ تو علماء نے نماز میں خشوع کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں طمانینت قلب کے ساتھ اعضاء و جوارح کے سکون کا نام ہے، یعنی انسان کا دل نماز میں مطمئن ہو، اطمینان قلب ہو اور انسان کے اعضاء پرسکون ہو، یعنی ایک تو نماز میں دل حاضر ہو اور نمبر 2 اعضاء میں سکون ہو کہ وہ کسی بھی غیر ضروری اور عبث فعل میں مشغول نہ ہو، غیر ضروری حرکات و سکنات کو وہ ترک کر دیا جائے، تو اس کا نام ہے خشوع۔ تو اب یہ نماز کی زینت ہے اور در حقیقت نماز اسی بندے کی نماز بنے گی جو بندہ نماز اس طرح ادا کرے گا کہ ایک تو اس کا دل نماز میں حاضر ہوگا، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، دل کے استحضار کے ساتھ حضور قلبی کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گا، اور اس کے اعضاء جو ہیں ان کے اندر سکون ہوگا، بیجا قسم کی حرکات و سکنات وہ نہیں کرے گا، نہ اپنے وہ بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، مرد حضرات ہے تو نہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، نہ وہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنے میں لگا ہوگا، نہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، بلکہ وہ بالکل سکون کے ساتھ اللہ کی جناب میں با ادب ہو کر کھڑا ہوگا کہ اس کی آنکھیں بھی جھکی ہوں، بدن بھی جھکا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جھکا ہو۔ تو دل کی رغبت، دل کا میلان حضور قلبی، اور دل میں پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ضرور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونا، تو یہ ہے نماز میں خشوع۔ تو اگر کوئی شخص اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پھر اس کی نماز واقعتاً نماز بن جائے گی، اور اس کی نماز جو ہے جب صحیح طور پر نماز بن جائے گی تو پھر نماز کے اس کو ساری فوائد حاصل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے وہ سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور پھر اس طرح جو نماز ادا کی جائے گی اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیا ہے، خود اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر انسان کی نماز صحیح ہو جائے گی تو وہ نماز پھر انسان کی سوچ پر، فکر پر، اس کے دل دماغ پر وہ کنٹرول حاصل کرے گی، تو وہ پھر اس کو روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکنے والی بن جائے گی۔ تو گویا کہ پھر ایک نماز جو ہے ایک میکانزم کی طرح، ایک سافٹ ویئر انسان کے اندر ایک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، تو جو پھر انسان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے گا، اور پھر جب بھی انسان کے دل میں کوئی وسوسہ برائی کا کوئی خیال آئے گا تو وہ اس کو فوراً اینٹی وائرس جیسے ہوتا ہے تو اس طرح وہ اس کو جیم کر لے گا، پکڑ لے گا، کل کر دے گا، اسے ختم کر دے گا، اور پھر
انسان اگر کسی برائی کی طرف بڑھے گا تو یہ بڑھتے ہوئے قدموں کو نماز روک لے گی. دل میں کوئی خواہشات ایسی وہ انگڑائی لیں گی تو ان خواہشات کو وہ دبا دے گی. تو یہ نماز ہے. تو نماز گویا کہ صرف نماز نہیں ہے بلکہ ایک نماز یہ ایک پورا نظام ہے. یہ نماز جو ہے یہ انسان کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے, اللہ کا مطیع بناتی ہے, فرمانبردار بناتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی, عظمت, جلالت, اس کی دھاک انسان کے دل میں بٹھا دیتی ہے. تو پھر انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ سے کلام کرتا ہے, اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. یناجی ربہ, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے باتوں کا اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ انسان کہتا ہے, اللہ کی طرف جواب آتا ہے حمیدانی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی ہے. جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ پاک فرماتے ہیں مجدانی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. تو اس کا مطلب جیسے جیسے انسان کلام کر رہا ہے ویسے ویسے اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ وہ جب زمین پہ کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے عرش سے اس بندے کی کا جواب دیتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ اور بندے کا ایک ربط قائم ہو گیا نا, ایک تعلق بن گیا. تو یہی تو ہے یناجی ربہ. لیکن جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کی طرف اللہ رب العالمین اپنے بندے کی طرف نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں, نظر رحمت کیے ہوئے ہیں, اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں, تو پھر انسان اسی دوران نماز میں کوئی ایسی حرکت کر دے کہ جو خلاف خشوع ہو اور پھر وہ کیفیت ختم ہو جائے, تو پھر اس لیے نماز میں خشوع کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. تو پھر ہم دیکھیں نا کہ آج ایسا ہوتا ہے, کتنے سارے لوگ ہیں, بلکہ کتنے سارے کیا ہر انسان اپنا اپنا جائزہ لے لے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لوگ, اور پھر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پھر وہ برائی بھی کر رہا ہے تو اب پھر سوالی نشان کہاں اٹھے گا؟ نماز پر اٹھے گا. چونکہ برائی سے کس نے روکنا تھا؟ نماز نے روکنا تھا. تو اب اگر نماز نے برائی سے نہیں روکا تو اس کا مطلب پھر نماز بے اثر ہے, نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ نماز تو یہ پڑھ رہا ہے. نماز اگر اس چیز کا نام ہے باوضو ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا اور پھر ثنا پڑھنا, سورہ فاتحہ پڑھنا, پھر سورت پڑھنا, اور پھر اس کے بعد رکوع چلے جانا, پھر رکوع کی تسبیحات, اور پھر سجدے میں چلے جانا, پھر سجدے کی تسبیحات, اسی چیز کا اگر نام نماز ہے تو پھر یہ تو وہ ادا کر رہا ہے. اب اگر یہ وہ ادا کر رہا ہے تو پھر تو اس پر نماز کے اثرات ہونے چاہیے. اور اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی وہ مسجد آیا, اس نے نماز پڑھی 2 رکعتیں, اور نماز پڑھ کر کے پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام کہا, بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, لوٹ جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا اور پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی, پھر آیا, آپ نے پھر یہی فرمایا, تو پھر چلا گیا. پھر اس نے تیسری دفعہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے سلام کہا, پھر آیا بیٹھا, تو آپ نے یہی فرمایا لوٹ جاؤ نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھی. تو پھر اس نے کہا جی مجھے تو ایسی پڑھنی آتی, آپ مجھے سکھا دیجیے. اچھا, اب اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وہ صحابی بھی ظاہری بات ہے وہ اللہ اکبر بھی کہہ رہے تھے, قیام بھی کر رہے تھے, رکوع بھی کر رہے تھے, سجدہ بھی کر رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کرنے کے باوجود اس کی نماز کو نماز نہیں مانا. آپ نے کہا لوٹ جاؤ نماز پڑھ کر آؤ, تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہے پھر کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے لحاظ سے تو نماز ہے لیکن اللہ کے لحاظ سے نماز نہیں ہے. وہ نماز کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بعض کو نماز کا پورا ثواب ملتا ہے, بعض کو آدھا ملتا ہے, بعض کو کچھ بھی نہیں ملتا. اچھا, اب جس آدمی کو کچھ بھی نہیں ملا تب کیا خیال, اس نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز تو پڑھی ہے, وضو اس نے بھی کیا ہے, امام کے پیچھے وہ بھی کھڑا ہوا ہے, اور امام کے ساتھ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی, اور پھر سب کچھ اس نے ادا کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے نماز
سلام پھیر کر کے نماز کو ختم کیا. تو اس کا مطلب اس نے سارا کچھ وہ کیا ہے کہ جو دوسرے لوگوں نے کیا ہے، لیکن ان کو تو نماز کا پورا ثواب ملا یا آدھا ملا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اب کچھ بھی کیوں نہیں ملا؟ اس وجہ سے نہیں ملا کہ اس کی نماز تھی نہیں، نماز بنی نہیں. اب وہ اس کی کیا وجہ ہے، اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم تو یہی دیکھیں گے نا کہ ہو سکتا ہے اس کی نماز میں خشوع نہ ہو، اس کا دھیان ہی کہیں اور ہو، تو نماز کی جو روح ہے اس کے اندر پیدا ہی نہ ہو، اس کا اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، دل کا میلان نہ ہو، دل میں طلب نہ ہو، اور اس کا نماز میں دھیان نہ ہو، الفاظ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، تو وہ کسی اور ہی خیالات کے اندر وہ الجھا ہوا ہے. تو بہرحال اس لیے نماز کے اندر خشوع از حد ضروری ہے. خشوع ہوگا تو پھر اس کی نماز بنے گی، اس کی نماز کا اس کو ثواب ملے گا، اس کی نماز کا اس کو فائدہ ہوگا، اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی. تو اب دیکھیں نا، نماز پڑھنے پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کوئی حضر میں ہے، سفر میں ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، پانی موجود ہے، پانی موجود نہیں ہے، ہر حال میں اس نے نماز پڑھنی، نماز کی معافی نہیں ہے. اچھا، نماز کی معافی کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہی سمجھ آتی ہے نا کہ معاشرے کی صالحیت، معاشرے میں جان مال اور عزت کا تحفظ وہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک شخص نماز پڑھے گا. چونکہ نماز جب پڑھے گا تو اس پر تو اللہ رب العالمین کا رنگ چڑھے گا، وہ تو اللہ والا بنے گا، اس کے اندر تو صالحیت پیدا ہوگی، تقوی پیدا ہوگا، اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی. تو ظاہر بات ہے پھر یہ ایک آدمی اچھا شہری بنے گا نا، ایک اچھا بھائی بنے گا، اچھا باپ بنے گا، اچھا پڑوسی بنے گا، ایک اچھا انسان بنے گا. تو ایک اچھا انسان ہی تو چاہیے معاشرے کو، اور ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. جو مسلمان جو کوئی اچھا انسان نہیں ہے وہ تو اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے پہلے وہ ایک اچھا انسان ہو. تو معاشرے کو آج اچھا انسان ہی چاہیے. اب معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر کسی نے جناب میٹرک کیا ہے، کسی نے ایف اے، بی اے، ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں ہیں. اچھا، پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب زیادہ ہے، تو اس کا مطلب تو پھر خود بخود یہی نکلتا ہے نا کہ جس معاشرے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اتنے اسکول ہیں، اتنے کالجز ہیں، تو وہاں پر تو پھر جرائم ہوں گے نہیں، وہاں پر تو پھر لوگ آرام اور سکون سے رہتے ہوں گے. وہاں پر تو نہ چوری ہوتی ہوگی، نہ وہاں پر ملاوٹ ہوتی ہوگی، نہ رشوت ہوگی، نہ دھوکہ ہوگا، نہ حقوق و فرائض غصب کیے جاتے ہوں گے. وہاں پر تو کسی سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے. اتنے پڑھے لکھے معاشرے جس میں تناسب پڑھے لکھے لوگوں کا بہت زیادہ ہے، وہاں پر جان مال کا تحفظ نہیں ہے. وہاں پر ایک شخص اطمینان سے نہیں رہ سکتا. اگر کوئی شخص بھول کر، فرض کر لیجیے، اپنے گھر کا تالا لگانا بھول گیا، اپنی گاڑی کو لاک کرنا بھول گیا، اور وہ کہیں چلا گیا، تو جب اس کو یاد آئے گا کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر نہیں آیا، کیا وہ مطمئن ہو جائے گا؟ وہ تو ایک دم دھک سے ہوگا اور پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، فون پہ فون کرے گا یا پھر واپس آئے گا. ارے بھائی، دائیں بائیں مسلمان رہتے ہیں، دائیں بائیں نمازی لوگ رہتے ہیں، دائیں بائیں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے رہتے ہیں، کلمہ گو رہتے ہیں. تو ایک مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں. پھر اس شخص کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ ہیں تو سارے مسلمان، لیکن مسلمان کیسے؟ نام کے ہیں. مسلمان کیسے؟ جو بے ایمانی بھی کرتے ہیں. مسلمان کیسے؟ جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، دغا بھی دیتے ہیں، فریب بھی دیتے ہیں. مسلمان کیسے ہیں کہ ان کے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں، ان سے کوئی شخص مطمئن نہیں ہو سکتا نا. تو یہی وجہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب ایک مسلمان، سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے، کیا اس دوسرے مسلمان کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے؟ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. لیکن اب اگر اس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے صاحب؟ کہ اس کے مسلمان ہونے پر پھر ڈاؤٹ ہے، اس کے مسلمان ہونے میں شک شبہ ہے، یہ وہ ایسا مسلمان نہیں بن سکا. بہرحال
نماز کب بنے گی؟ جب نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا، حضور قلبی ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، انسان کا اللہ کی طرف دھیان ہوگا، انسان کے ذہن میں احسان پیدا ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے جب نماز پڑھی جائے گی، جب رکوع کیا جائے گا، جب سجدہ کیا جائے گا، تو پھر صرف اور صرف سجدے میں انسان کا سر نہیں جھکے گا، بلکہ انسان کا دل بھی سجدہ کرے گا، سارے اعضاء سجدہ کریں گے۔ اور سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو چھوٹا کر دینا، اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ چونکہ سر کا انسان کے بدن کا سب سے اوپر والا حصہ کیا ہے؟ سر ہے۔ تو اس کا مطلب جو سب سے بلند تھا اور سر تھا، اور یہ سب سے عزت والی جگہ ہے، چونکہ یہاں پر پگڑی یہاں باندھی جاتی ہے، تاج یہاں پہنا جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ عزت کا مقام جو انسان کا سر ہے، سب سے بلند ہے، وہ انسان نے جھکا کر زمین پر رکھ کر اپنی ناک لگا دی۔ تو اس کا مطلب انسان نے اللہ کی ذات کو تسلیم کیا اور اپنی ذات کی نفی کر دی۔ تو جو شخص اس طرح جھکے گا تو اس کا مطلب اس کا صرف سر نہیں جھکا، اس کا دل بھی جھکا، اس کے ارادے بھی جھکے، اس کی نیتیں بھی جھکیں، اس کی خواہشات بھی جھکیں، اس کی تمنائیں بھی جھکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جو کاروبار ہے وہ بھی جھکے گا، اس کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھک جائے گی۔ تو یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اور ایسے جب کوئی سجدہ کرے گا تو اقبال پھر کہتا ہے، علامہ اقبال کے ایک شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایسا سجدہ جب اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے تو وہ سجدہ پھر انسان کو زمین سے اٹھا کر وہ فلک پر پہنچا دیتا ہے، زمین والوں سے اس کو کاٹ کر اس کا تعلق عرش والے سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے یاد کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو انسان زمین پر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ آسمان میں اس کو پکارتا ہے۔ انسان زمین پر انسانوں کی محفل میں پکارتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کی محفل میں اس کو پکارتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا کب؟ جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ اور اقبال کا ایک اور شعر ہے نا، اگر یہ کیفیت نہ ہو، انسان نماز میں کھڑا ہو، دھیان کہیں اور ہو، توجہ کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، اور خیالات آ رہے ہوں، وسوسے آ رہے ہوں، نماز میں انسان حساب کتاب میں لگا ہو، کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہو، تو یہ شخص بھی نماز پڑھے گا، رکوع سجدہ یہ بھی کرے گا۔ تو اقبال نے کہا، جو میں سرو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، جو میں سرو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہ میں نے اپنا سر سجدے میں رکھا زمین پر، اور زمین سے آواز آئی اور سجدہ کرنے والے تیرے دل میں تو کتنے سارے بت ہیں، تو تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ مطلب پہلے ان سارے بتوں کو نکال، ان سارے خیالات کو نکال، تصورات کو نکال، برے ارادوں کو نکال، برے کاموں کو چھوڑ، اور چھوڑ کر کے پھر سجدہ کر، پھر تیرا سجدہ تجھے فرش سے عرش پر پہنچا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، تعلق قائم کر دے گا، پھر تو اپنے اللہ سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، پھر تیرا اللہ تیری گفتگو کا جواب دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین تو کہے گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ابھی جو حمیدانی ہے نا، حمیدانی اس نے تعریف کی کس نے؟ عبدی، اس میں جو یہ یا ہے نا، یہ یا نسبت کی ہے۔ اللہ اس بندے کہہ رہا میرے بندے نے، یعنی اللہ نے اسے اپنا بندہ بنا لیا۔ جیسے آپ کو جب بہت زیادہ پیار آتا ہے نا، آپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اٹھا کر اپنے بازو میں لے کر ایسے اس کو بھینچ کر کہتے ہیں میرا پیارا سا بیٹا، میرا بیٹا یہ، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا یہ، تو اس وقت آپ کو بہت پیار آتا ہے نا، تو آپ اس اپنائیت کا اور اس پیار کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا۔ آپ کی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان سے کہا جائے نا، کوئی کہے کہ میرا ابو ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا ابو ہے، میری امی ہے، میرے دادا جان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو اپنائیت ہے نا،
اس کو محسوس کرو، اس کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرو۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اس کے اندر کیا ہی لطف ہے، کیا ہی مزہ ہے۔ انسان اس کو سوچ سوچ کر انسان کے دل میں نا لڈو پھوٹتے ہیں، انسان کے کانوں میں رس گھلتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہوں گے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور دوسرا دیکھیے، یہ جمع کا لفظ نہیں بولا، یہ نہیں کہا حمیدانی عبادی، میرے بندوں نے میری تعریف کی، یہ نہیں کہا، بلکہ واحد کا لفظ بولا ہے، سنگل، واحد، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، جس کا مطلب ہر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق الگ الگ ہے اور اپنا اپنا ہے۔ لہذا یہ تعلق کب قائم ہوگا؟ یہ کون سی نماز ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچائے گی، جو اللہ سے ہم کلام کر دے گی، اللہ سے گفتگو کرے گا، وہ سجدہ اسے تمام لوگوں سے الگ کر کے اللہ سے جوڑ دے گا۔ تو وہی سجدہ ہے، وہی نماز ہے جس میں انسان کا دل اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف رغبت ہو، شوق ہو، پیار ہو، محبت ہو، اللہ کی محبت سے وہ لبالب بھرا ہوا دل ہو، اور اس کا جسم پرسکون ہو، آنکھوں کے اندر ٹھہراؤ ہو، ہاتھوں میں ٹھہراؤ ہو، وہ بے جا قسم کی حرکات و سکنات نہ کر رہا ہو، تو جو ایسے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز واقعتاً نماز بن جائے گی، اس کو برائیوں اور بے حیائیوں سے بھی روک دے گی، اسے گناہوں سے پاک صاف بھی کر دے گی، اسے اللہ سے بھی ملا دے گی، اللہ سے ہم کلام بھی کر دے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو ایسی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تو بہرحال نماز میں خشوع کو پیدا کرنا یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا، یہاں تک کہا کہ جس کی نماز کے اندر یہ خشوع نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو لہذا جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میری نماز بنے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنی نماز میں خشوع پیدا کرے۔ تو اس لیے ہر شخص جو ہے نا جب نماز پڑھنے لگے نا تو اس نماز پڑھنے سے پہلے ذرا یہ سوچا کرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ تو ایک آدھ منٹ لگا کر کے یہ ذہن بنایا کرے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کائنات کا جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو اتنا عظیم رب ہے، جس کی کبریائی، جس کی جلالت، جس کی عظمت کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قیامت کے دن میں ایک ہاتھ کے اندر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو لپیٹ لوں گا۔ جس اللہ کا ہاتھ اتنا عظیم ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں وہ ایک ہاتھ میں لپیٹ لے گا، میں اتنے عظیم رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، یہ کمال ہے۔ تو جب انسان ان ساری چیزوں کو ذہن میں لا کر کھڑا ہوگا تو پھر اس کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں پہلی حدیث کی طرف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا متفق علیہ واللفظ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على حاضرته وفي البخاری عن عائشہ ان ذلك فعل اليہود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، نہا رسول اللہ، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یصلی الرجل، یہ کہ نماز پڑھے آدمی مختصرا، اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھ کر۔ کوکھ کہتے ہیں اس چیز کو جہاں پر انسان کی پسلیاں ختم ہوتی ہیں، اس کو کولا بھی کہتے ہیں، یہ کہہ لو۔ تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی نماز کو کوکھ پر ہاتھ رکھ کر ادا کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس روایت کے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، اور اختصار کا مطلب یہ ہے، جو لفظ ہے نا اختصار، مختصراً، کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنی کوکھ پر رکھ کر نماز ادا کرے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ یہ الفاظ ہیں، روایت میں یہ الفاظ ہیں، کیونکہ کوکھ پر ہاتھ رکھنا یہ یہود کا اپنی نماز میں فعل ہے، یعنی کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وہ جب نماز پڑھتے ہیں
تو وہ ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ کوکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں. ہاں جی، کوکھ آپ سب کو معلوم ہے کوکھ کہاں ہوتی ہے. تو یہ جو جگہ ہے نا، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ایسے جو ہاتھ رکھتا ہے، آپ سب کو نظر آ رہی ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں کوکھ. تو نماز میں ایک پر رکھ لینا یا دونوں پر ایسے رکھ کر کھڑے ہونا، تو یہ ہے کوکھ پر ہاتھ رکھنا. یہ جو جگہ ہے نا کوکھ، اس کو کہتے ہیں. کہتے نہیں ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہی کوکھ. ہاں جی، تو کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز نہیں پڑھنی. اچھا جی، اب یہ کیوں نہیں پڑھنی؟ اس کے کئی اسباب ہیں. ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، تو جو یہودیوں کا طریقہ ظاہری بات ہے ہم تو وہ نہیں اپنائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی کہ ہم یہود و نصارہ کی کسی بھی کام میں مشابہت اختیار کریں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی، تو اس لیے کوکھ پر ہاتھ نہیں رکھنا. اچھا، دوسرا کیا ہے کہ یہ جو انداز ہے نا، اس انداز کے اندر وہ پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے. اس انداز میں کیا ہے؟ تکبر ہے. اب ظاہر بات ہے کوئی شخص اللہ کی جناب میں کھڑا ہو تو اس کو تو یہ زیبا نہیں نا کہ وہ تکبر کرے. تو اب اگر کوئی شخص تکبرانہ انداز میں کھڑا ہے تو پھر تو اس کی نماز ہی نہیں. یہ تو نماز کی منافی چیز ہے. اللہ کو تو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ ادائیں بھی پسند نہیں ہے جو متکبرانہ ہو. تو لہذا نماز چونکہ خالص اللہ کے لیے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. ایسی ہیئت، حرکت اور فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو نماز کے اس وصف کے منافی ہو. دست بستہ کھڑا ہونا ہی ادب ہے. پہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا متکبرانہ فعل ہے جو عاجزی اور انکساری کے خلاف ہے. نماز میں تو عجز و انکسار اور وہ جو مسکین والی صورت ہونی چاہیے، مسکنت انسان کے چہرے سے چھلک رہی ہو، جو اللہ کو پسند ہے. تکبر و نخوت کی حالت ناپسندیدہ ہے. اس لیے نماز میں کوکھوں پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند قرار دیا گیا. اور یہ جو ہیئت ہے، یہ حالت ہے، اس طرح کھڑے ہونا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. تو اس لیے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، آگے حدیث ہے. وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام کا کھانا پیش ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے کھانا کھانے کی ابتدا کرو. یعنی تب پھر پہلے کھانا کھاؤ اور بعد میں نماز ادا کرو. ہاں جی، جو لفظ ہے نا، یہ عین کے زبر کے ساتھ ہے عشاء. تو عشاء کسے کہیں گے؟ جو رات کا کھانا ہوتا ہے. اور عین کے نیچے زیر ہو تو عشاء، تو عشاء کی نماز. تو لہذا اب اس حدیث میں بھی یہ بات بتائی اور سمجھائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ بھوکا ہے، اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا، کھانا چن دیا گیا، لہذا اب ایک طرف نماز کا وقت ہے اور اس کے سامنے کھانا بھی رکھ دیا گیا ہے اور اس کو شدید بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو اب وہ کیا کرے پھر؟ تو اب وہ پہلے کھانا کھائے گا پھر نماز ادا کرے گا. وہ بھلا کیوں؟ چونکہ نماز میں یکسوئی چاہیے نا، دھیان اللہ کی طرف چاہیے. اور ایک شخص بھوکا ہو اور کھانا بالکل تیار ہو تو اب اس کا دھیان لامحالہ اس کی طرف جائے گا، کھانے کی طرف. تو کھڑا نماز میں ہوگا اور دھیان اس کا کھانے کی طرف ہوگا. تو یہ تو پھر انسان کے خشوع کے خلاف ہو گیا، انہماک کے خلاف ہو گیا، توجہ کے خلاف ہو گیا. تو لہذا اس لیے کہا گیا پہلے وہ کھانا کھائے، اور کھانا کھا کر پھر یکسوئی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے، پورا حشاش بشاش ہو کر کے، وہ پوری توجہ کے ساتھ پھر نماز پڑھے گا. تو اس لیے چونکہ وہ کھانا اس کی توجہ کو بانٹ سکتا ہے نا، تو اس لیے وہ پہلے کھانا کھائے گا. اچھا، ایک حالت ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے
اچھا بعض لوگ یہاں سے یہ بات نکال لیتے ہیں کہ جو بھوکا آدمی ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. بھئی یہ کہاں آ گیا نماز نہیں ہوتی؟ نماز ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی نماز؟ تو یہ تو خاص حالت میں ہے نا, بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا اس کے سامنے آ گیا, تو لہذا اب وہ کیا کرے, وہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ لے. لیکن ایک آدمی بھوکا ہے اور اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے جی مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے, تو بھوکے آدمی کی کیا نماز ہونی؟ غلط بات, 100% غلط بات ہے. بھوکے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے, کس نے کہا؟ نماز ہوتی ہے اس کی, اس نے نماز پڑھنی, ہر حال میں نماز پڑھنی. تو اس لیے یہ خاص حالت ہے. تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب دن ڈھلے, دن بھر کی بھوک کے بعد نماز سے پہلے کھانا رکھا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے اور پھر اپنے دل کو ہر تمام قسم کے خیالات سے, وسوسوں سے پاک کر کے حضور قلب کے ساتھ پھر نماز ادا کرے, کیونکہ شدید بھوک کا اضطراب نماز میں خشوع کے منافی ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب کھانا تیار ہے, کھانا چن دیا گیا, کھانا رکھ دیا گیا. تو اس لیے ایسے ہی بعض لوگ, اب رمضان آتا ہے جب, تو رمضان میں اب افطاری کرنی ہوتی ہے, تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا سب کچھ تیار ہوتا ہے, رکھا ہوتا ہے سب کچھ, ایک کھجور پکڑتے ہیں اور وہ اس کا روزہ کھول کر نماز کے لیے دوڑ لگا جاتے ہیں. نہیں بھائی, مسجدوں والوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم دیں. نماز مغرب کا اتنا مختصر ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہاں سے اذان ختم ہو اور ادھر سے تکبیر کہی جائے اور فوراً نماز. نہیں, نماز مغرب کا اتنا مختصر سا وقت نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. تو بہرحال وہ کیا کیا جائے کہ وہ ہلکا پھلکا کھانا کھائے اور کم از کم جس سے اس کی بھوک ختم ہو جائے, اس کی وہ شدت ٹوٹ جائے, تو پھر وہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جائے, پھر نماز ادا کرے. وگرنہ بات وہی ہوگی, اس کا دھیان چونکہ دن بھر کا بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو دھیان کھانے کی طرف ہے اور وہ کھڑا نماز میں ہے, تو وہ کہ شدید بھوک چونکہ اضطراب ہے اور اضطراب جو ہے وہ خشوع کے منافی ہے, تو لہذا اس کو پہلے کھانا کھانا چاہیے. ہاں جی. تو اب اس حدیث سے اور کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں, فوائد معلوم ہوتے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ شام کا کھانا عہد نبوی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دن ڈھلنے پر مغرب سے پہلے وہ کھایا جاتا تھا. البتہ یہ حکم ہر دور کے عرف اور عادت کے سپرد ہے. اصل مدار یہ ہے کہ اگر شدید بھوک کے عالم میں کھانا بھی آ جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا کر فارغ ہوا جائے تاکہ نماز میں خشوع متاثر نہ ہو. البتہ اگر ابھی کھانا لگا نہ ہو تو نماز پہلے ادا کی جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کھانا بھی کچن میں ہے, بیگم ابھی کھانا پکا رہی ہے, تو ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو بندہ کہے تو میں کھا کر ہی جاؤں گا. نہیں, پھر اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے پہلے. تو اگر کھانا لگا دیا گیا ہے, ہاں پھر وہ کھانا پہلے کھا لے. اچھا, اب اس کو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک طرف بعض لوگ یہ سوچیں گے میری تو جماعت نکل جائے گی, اب تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے, تو لہذا پھر مجھے جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ارے بھائی, اگر کھانا لگ گیا ہے تو اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ تم کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو, تو اس کا مطلب ہمیں اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے. ہمارے اندر کتنا ہی نیکی کا جذبہ ہے, شوق ہے, لیکن پھر بھی ہمیں حدیث کو ملحوظ رکھ کر کے حدیث پر عمل کرنا ہے. چونکہ جو بندہ حدیث پر عمل کرے گا انشاءاللہ اسی کو زیادہ ثواب ملے گا, اور جو حدیثوں کو نظر انداز کر کے عمل کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ حدیث کی مخالفت کرے گا, تو پھر اس کی نماز میں اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا. ایک اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے کھانے پینے کی روٹین کیا ہے, تو ہمارے کھانے پینے کی روٹینیں اکثر و بیشتر کیا ہے, ہم عشاء کے ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, عشاء کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں. اور آج تو فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے, وہ جناب برگر اور شوارمے منگوائے جا رہے ہیں اور آرڈر دیا جا رہا ہے, گھر پہ جناب وہ ڈلیور ہو جاتا ہے سب کچھ, ان کو کھایا پیا جاتا ہے. لیکن اب جب یہ سب کچھ لیٹ نائٹ کھا کر کے ہم سوئیں گے تو ظاہر بات ہے جو بھی چیز کھائیں گی جائے گی تو معدے میں نا, تو کیا پھر وہ ہضم ہو جائے گی؟ ایک تو ان کے اندر وہ مرچ مسالے اتنے ہوتے ہیں, اور دوسرا پھر وہ معدہ بھر جاتا ہے اور پھر کھاتے کے ساتھ انسان لیٹ جاتا ہے تو وہ ٹھیک سے ہضم نہیں ہو پاتا ہے.
اور اس کا پھر سارے کا سارا اثر کس پر پڑتا ہے؟ انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے، انسان کے مزاج پر پڑتا ہے، مذاق پر پڑتا ہے، معدے پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، موٹاپا آتا ہے، اور موٹاپا بذات خود بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تقریباً مغرب کے وقت، مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ تو مغرب سے پہلے اگر کھانا کھا لیا جائے گا تو کھانا کھا کر نماز پڑھنے، آپ مغرب کی نماز پڑھنے جائیں گے، پھر گھر آئیں گے، پھر تھوڑا آپ کو وقت ملے گا، پھر عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر آئیں گے، تو اس کا مطلب آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا، تو آپ کے لیے وہ معدے پر وہ بوجھ نہیں بنے گا۔ تو اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا شریعت اسلامیہ بندوں کے حال کی بے حد رعایت کرتی ہے، یعنی شریعت کے اندر آسانی ہے، شریعت کے اندر سختی نہیں ہے، چونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شدید بھوک کے عالم میں کھانا سامنے آ جانے سے جماعت سے رہ جانے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، بہرحال کھانے سے فارغ ہو کر نماز ادا کی جائے۔ البتہ نماز کا وقت ہی نکل جانا مراد نہیں ہے، لہذا کھانے میں مشغول ہونے سے نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر پہلے نماز ادا کرنی چاہیے۔ جیسے انسان مغرب کی نماز اس نے پڑھنی ہے، اس نے ظہر عصر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے لیٹ ہو گیا، نہیں پڑھ سکا، اوپر سے کھانا لگ گیا، اب ایک طرف کھانا ہے، ایک طرف عصر کی نماز کا وقت ہے، اگر اب اس نے کھانا کھایا تو مغرب کی اذان ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے عصر کی نماز تو گئی۔ ایسی حالت میں بھلے کھانا سامنے آ جائے پھر اس کو عصر کی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری صورتوں کا بھی حکم ہے کہ جس امر سے جی میں تشویش ہوتی ہو اس سے فراغت حاصل کیے بغیر نماز میں مشغول ہو جانا خشوع کے منافی ہے۔ جیسے آگے حدیث آئے گی کہ بول و براز کے زور کے وقت نماز پڑھنا درست نہیں، پیشاب پخانے میں اگر شدت ہو، زور سے آیا ہو تو پھر بندے کو پہلے اپنی قضاء حاجت سے وہ فارغ ہونا چاہیے، پھر نماز ادا کرنی چاہیے۔ لہٰذا پہلے بول و براز سے فراغت حاصل کی جائے تب نماز ادا کی جائے۔ شدید سردی کے وقت کہ جب کپڑے تھوڑے ہوں تو پہلے سردی کے سے بچاؤ کا انتظام کیا جائے، پھر نماز میں مشغول ہوا جائے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہے میرے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں، ہیں ہی صرف یہی ہیں، تو پھر اس کو نماز اسی حالت میں پڑھ لینی چاہیے۔ آگے حدیث وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاة فلا يمسح الحساء فإن الرحمة تواجهه رواہ الخمسة بإسناد صحیح وزاد احمد واحدة او دع۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو فرش پر بچھی کنکریوں کو نہ ہلائے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی، اور امام احمد نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں کہ ایک بار یا اس کو چھوڑ دے، یعنی اگر کنکریاں وغیرہ ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا بھی ہے تو صرف ایک دفعہ کر لے، بار بار نہ کرے۔ ہاں جی، تو اس حدیث میں بنیادی طور پر دو مسئلے بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، نماز کو جس قدر مشقت اور زحمت اٹھا کر ادا کیا جائے اسی قدر یہ نماز بندے پر نزول رحمت کا سبب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ہو سکے نماز میں کوئی فالتو کام نہ کیا جائے، یہ بات نماز میں خشوع کے منافی ہے۔ جیسا کہ خشوع کی اصطلاحی تعریف میں ہم نے بیان کیا کہ خشوع اعضاء کے سکون کا نام ہے اور حرکت، اور وہ بھی بلا ضرورت کہ یہ سکون اعضاء یعنی خشوع نماز کے منافی ہے۔ لہٰذا اگر کنکریاں ہلانا ناگزیر ہی ہو جائیں، ان کے ہلائے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جہاں سجدہ کرنا کنکریاں زیادہ ہیں وہ پیشانی میں چبھیں گی، تو پھر بس ایک بار ان کو ہلا کر بس کر دے، اگر ہو سکے تو ہلائے ہی نہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے ہمیں جو مسائل معلوم ہو ان میں سے ایک یہ کہ نماز میں بلا ضرورت کوئی حرکت نہ کی جائے، کہ یہ خشوع کے خلاف ہے، چنانچہ کنکریوں کو بھی ادھر ادھر نہ کیا جائے، بہت ضرورت ہو تو بس ایک دفعہ کر لیا جائے۔ اور نمبر دو، دور نبوی میں مسجد نبوی کے فرش پر کنکریاں بچھائی جاتی تھیں کہ مٹی کے فرش کی بنسبت کنکریاں زیادہ صاف ہوتی ہیں۔ اور نمبر تین، عبادت میں جس قدر مشقت و صعوبت بڑھتی جائے گی اجر و ثواب اور نزول رحمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد تو آپ کی کچی تھی نا، اس کا فرش بھی کچا ہی تھا، اور آج کے لحاظ سے تو وہ مسجد بہت ہی سادہ تھی. تو وہ مسجد کچی تھی لیکن اس کے نمازی بہت پکے تھے، ان کے ایمان بہت پکے تھے، بہت پختہ تھے. آج کی مسجدیں بڑی پکی ہیں، بڑی منقش ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، بڑے ٹائل پتھر لگے ہوتے ہیں، رنگ روغن لگا ہوتا ہے، بڑا ان کو سجایا جاتا ہے، لیکن نمازی اتنے ہی کچے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے یہ مسئلہ آئے گا مساجد کا جہاں بیان آئے گا، کہ مسجدوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خوبصورت بنانے، منقش کرنے، چونا گچ کرنے سے ان کو منع فرمایا. تو مسجدیں سادہ ہی ہونی چاہیے. آگے حدیث ہے، وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاری. وللترمذی عن انس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه حلقة فإن كان لا بد ففي التطوع. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو چپکے سے اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے. یہ تو چپکے سے اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. امام ترمذی کی روایت میں ہے، جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے، یہ الفاظ ہیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ ایسا کرنا باعث ہلاکت یعنی خیر کثیر سے محروم ہو جانا ہے، اور اگر یہ التفات ناگزیر ہی ہے تو پھر نفل نماز میں کیا جائے نہ کہ فرض نماز میں. تو اب التفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا. ادھر ادھر دیکھنا یعنی کہ نماز میں انسان ہے، اب نماز میں جب اللہ اکبر کے مانا ہوا ہے، ایسی نماز میں اب ہے تو ایسے، لیکن بندہ ایسے دیکھتا ہے ادھر ادھر، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی سامنے دیکھتا ہے. تو یہ جو دیکھنا ہے نا ادھر ادھر، یعنی کہ سر نہ بھی پھیرا جائے، آنکھوں کو گھماتے رہنا، یہ التفات. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا اچک لینا، یعنی کہ وہ نماز سے اچک لیتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے آپ کسی چیز میں سے کوئی چیز ایسے اٹھا لیتے ہیں، آپ نے اس چیز سے وہ چیز لے کر اس میں کمی کر دی نا، ایسے ہی شیطان جب انسان ادھر ادھر دیکھے گا تو گویا کہ وہ جتنا وقت اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے اس کی نماز سے وہ اچک لیا، یعنی اس کی نماز میں وہ دھیان ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب اس کی نماز کا جو ثواب ہے اس ثواب میں کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب پھر اس کو پورا ثواب نہیں ملا. اب یہ جو التفات ہے نا، یہ دو قسم کا ہے. ایک التفات انسان کے بدن کا ہے اور ایک التفات انسان کے قلب کا، انسان کے دل کا ہے. پھر جو انسان کا جو بدنی التفات ہے، اس کی بھی دو قسمیں. ایک وہ ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، ایک التفات وہ ہے جو نماز کو بالکل ہی ختم کر دے گا، سرے سے ختم کر دے گا، باطل کر دے گا. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو نماز کو باطل تو نہیں کرے گا، البتہ التفات کی یہ قسم نماز کو ناقص ضرور کر دے گی، اس کے نماز میں نقص آ جائے گا. تو جب نقص آ جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر اس کو ثواب بھی پورا نہیں ملے گا، ثواب بھی اس کو اتنا ہی کم ملے گا. تو مذکورہ روایت میں التفات بدنی کی یہی دوسری قسم مراد ہے جو خشوع کے خلاف ہونے کی وجہ سے نماز کو ناقص کر دیتی ہے. اچھا، اب جو انسان کا وہ جو التفات قلبی ہے، اب ظاہری بات ہے وہ انسان اگر نماز میں تو جسمانی طور پر بدن کے لحاظ سے تو سیدھا ہے، آنکھیں بھی بالکل سجدے والی جگہ میں، دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ہے کہاں؟ دلی طور پر دل کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، دل میں خیالات آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس کا دل تو پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، اس کے خیالات تو اس کو کہاں کہاں لے گئے. تو یہ بھی تو التفات ہو گیا نا. یعنی اب جسمانی طور پر کہا جائے
تو آنکھوں سے تو دائیں بائیں آنکھوں کو تو نہیں گھما رہا، لیکن اس کا دل کہاں ہے؟ دل کہیں اور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دل میں چھپا رکھی ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی اور دیدار کر لیا۔ تو بعض لوگوں کے دل کے اندر بڑی تصویریں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس کس کی تصویر ہوتی ہے، تو لہذا پھر وہ اپنے دل میں ہی جھانکتے ہیں، اپنے دل کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں، دل میں ہی مگن ہو جاتے ہیں، دل میں آنے والے خیالات وہ ان کی طرف ہی متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ پھر التفات قلبی ہو گیا۔ تو لہذا التفات بدنی ہو یا قلبی ہو نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ انسان کی نماز کامل نہیں رہے گی، نماز میں نقص پیدا ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے پھر ناقص نماز کا کامل ثواب نہیں مل سکتا، تو پھر اتنا اس کے نماز کے ثواب میں سے بھی کمی کر دی جائے گی۔ تو لہذا اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ نماز میں ایسی ادنا سے ادنا حرکت سے بھی گریز کرنا چاہیے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ انہی میں سے ایک التفات ہے، یہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے کو کہتے ہیں، اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ گردن کا موڑنا بھی شامل ہو جائے تو یہ اور بھی زیادہ نماز کو ناقص کرنے والا ہے، اور اگر اس کے ساتھ انسان کا سینہ بھی دائیں بائیں وہ گھوم جائے تو پھر تو اس سے انسان کی نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ راہ گردن کا موڑنا تو اگر وہ اتنا ہو جائے کہ عمل کثیر میں داخل ہو جائے تو پھر یہ بھی نماز کو باطل کر دے گا، اور اگر وہ عمل کثیر نہ بنے تو پھر وہ نماز کو باطل نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، مرد اور عورتیں سب کے سب علم کے بے حد حریص تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی سوالات پوچھنے چاہیے۔ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ ایک زندہ انسان ہیں۔ اور اگر آپ سوال کرتے نہیں ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ اتنے کامل علم والے ہیں کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کس چیز کا علم نہیں ہے تو پھر اہل علم سے سوال کیا کرو، چونکہ جہالت ایک بیماری ہے اور اس کا علاج سوال کرنا ہے، سوال کرنے سے انسان کی جہالت دور ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات معلوم ہوئی کہ شیطان کس قدر بندوں کے افعال اور اعمال پر مسلط رہتا ہے۔ گو وسوسہ ڈالنا تو اس کا کار منصبی ہے ہی، اس کی دلیل یہ ہے ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، البتہ شیطان مومن کی نماز پر سیدھا حملہ نہیں کر سکتا، ہاں چپکے سے آ کر کوئی واردات کر جائے تو کر جائے، جیسا کہ اختلاس کے معنی سے یہی بات معلوم ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے نا اذان کے باب میں وہ گزری ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، وہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ جب تکبیر کہی جاتی ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، تو پھر تکبیر کے کلمات کی آواز سن کر کے پھر بھاگتا ہے، اور جب پھر تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور آ کر پھر اس نمازی پر مسلط ہوتا ہے، اور پھر اس نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اذکر کذا و کذا، ایسے یاد کر، ایسے یاد کر، یعنی کہ یہ بات وہ بات، حتیٰ کہ اس کو مشغول کر دے گا۔ دو ہی باتیں ہیں، اب ایک مومن بندہ جو ہے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اب جو ہے نا شیطان وہ مجھ پر حملہ آور ہے، میری توجہ ہٹانا چاہتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی توجہ پھر اللہ کی طرف کر لیتا ہے، اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف کر لیتا ہے وہ، اور پھر ان خیالات سے وہ جان چھڑا لیتا ہے۔ اور اگر پھر وہ خیالات اگر گندے گندے خیالات ڈال رہا ہو، بعض صحابہ کرام نے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، شیطان ہمارے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ان باتوں کو بیان کرنے سے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یعنی میں وہ بات بیان نہ کروں، ایسی گندی باتیں بری باتیں ڈالتا ہے۔ تو شیطان ڈالتا تو ہے، تو اب اگر ایسے وسوسے ڈال رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران ہی پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان، آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، اور پھر اس طرف منہ کر کے 3 ایسے تھتکار دینا چاہیے، ایسے کر دینا چاہیے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، پھر انہوں نے فرمایا میں نے جب ایسا کیا تو پھر یہ وسوسے مجھ سے دور ہو گئے۔ بہرحال شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اس پر وہ مسلط رہتا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے
بچا جائے کہ شیطان مومن کی نماز میں اسی زینا پر قدم رکھتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ التفات کی اقسام اور جو ہیں بدنی اور قلبی ان کو بیان کیا گیا، لیکن یاد رہے التفات قلبی التفات بدنی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ نماز کے ضیاع کا باعث بن جاتا ہے۔ التفات قلبی کے مبتلے صلات ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ وسوسہ کا غلبہ بھی وہ نماز کو ناقص کر دیتا ہے، لیکن وہ نماز کو باطل نہیں کرتا۔ اچھا، التفات بدنی تو اگر تو اس سے قبلہ سے پھرنا اس میں پایا جائے تو نماز باطل ہو جائے، کیونکہ استقبال قبلہ شرط ہے، اور پھر ایک شرط کے فوت ہو جانے سے ظاہری بات ہے نماز خود بخود باطل ہو جائے گی۔ جیسے انسان نے وضو کیا ہے لیکن اگر دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر اس کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ البتہ جن صورتوں میں استقبال قبلہ کی شرط ساقط ہو جاتی ان کا حکم اور ہے، اور وہ صورتیں الگ ہیں۔ اور یہ بات ہی معلوم ہوئی چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے نماز میں التفات سے از حد گریز کیا جائے کہ کہیں یہ فعل ہمارے دشمن کے لیے ہمارے وہ ہلاکت و تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ یعنی کہ دشمن کا یہ فعل ہے تو وہ تو چاہے گا ہی ہم ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، یہ فعل ہمارے دشمن کے لیے ہماری ہی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے سارا دھیان نماز کی طرف ہونا چاہیے اور التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اب انسان نماز میں کھڑا ہے لیکن اچانک سے کھانسی اٹھی اور اس کے منہ میں بلغم آ گئی یا تھوک آ گیا، تو اب اس کو کیا کرے؟ اب اس کو منہ میں روک کے رکھے گا تو پڑھ نہیں سکے گا، اور پھر نماز کے درمیان پھر تھوکنے کے لیے جا نہیں سکتا، تو اب کیا کرے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق علیہ وفي روایت او تحت قدمه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اب وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا، یناجی سرگوشی کر رہا ہے، ربہ اپنے رب سے۔ سرگوشی کا معنی چپ کے بات کرنا۔ بس وہ اس حال میں نہ تو اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنے دائیں ہی تھوکے، البتہ اپنے بائیں پاؤں کے تلے تھوک لے۔ یعنی جو الٹا پاؤں ہے نا، نماز میں بندہ ایسے کھڑا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے اور بندے کھانسے تھوک آ گئی، اب کیا کرے؟ اب اس کو یہ جو بایاں پاؤں میں الٹا پاؤں تو اس کو ہٹائے گا اور اس کو ایسے تھوک لے گا اور پھر ادھر۔ اچھا، یہ طریقہ بتایا گیا، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہے آج کل تو بھائی مسجدوں میں قالین بچھا ہوتا ہے، کوئی بندہ نماز میں ایسے بلغم تھوک دے گا تو مسجد انتظامیہ اس کو چھوڑے گی نہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب مسجد کچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کچی تھی نا، تو کچی مسجد میں تھوکا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اوپر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو دفن کر دیا جائے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، اور ایک روایت میں الفاظ کیا ہے کہ تحت قدم ہی کے الفاظ ہیں کہ اپنے قدم کے نیچے۔ تو اب اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ نماز میں تھوکنا بھی یہ منافی خشوع ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگر تھوکنا ناگزیر ہو جائے تو پھر تھوکنے کی قبیح ترین صورت سے سخت اجتناب کیا جائے، اور وہ سامنے تھوکنا ہے، چونکہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تو ہم تھوک نہیں سکتے۔ اچھا، یہ سخت بے ادبی ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اپنے مالک سے، خالق سے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور داہنی جانب بھی نہ تھوکے کہ یہ داہنی جانب کے احترام کے خلاف ہے، البتہ بائیں جانب تھوکے، پھر اس میں بھی کم ترین کبھی صورت اختیار کرے، اور وہ یہ کہ اپنے قریب سے قریب حتیٰ کہ پاؤں تلے تھوکے، تاکہ تھوک کسی کو نظر آ کر اس کی کراہت اور گھن کا سبب نہ بنے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس حدیث سے بہت سارے مسائل ہیں جو معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نماز بے حد عظیم ترین عبادت ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت ثابت ہے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔
اور یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ نماز میں سامنے تھوکنا منع ہے. یہ سخت ترین بے ادبی ہے، جس کی تعلیل ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی کہ اس وقت اس کا پروردگار اس کے سامنے ہوتا ہے. اور یہ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر 8887 نمبر حدیث ہے، پروردگار اس کے سامنے ہوتا ہے. جب ایک عام آدمی کے سامنے تھوکنا نہایت برا ہے تو اپنے خالق و مالک کے آگے تھوکنا کس قدر برا ہوگا. اس نہیں کی بابت صحیح قول یہ ہے کہ یہ نہیں تحریم کے لیے ہے، نہ کہ کراہت کے لیے، یعنی یہ حرام ہے. سامنے تھوکنا کیا حرام ہے، لہذا نماز کے دوران قبلہ رو تھوکنا حرام ہوگا. اور نماز کے علاوہ بھی کوئی شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکے گا، یہ منع ہے. اچھا، اگر کسی حکم کی علت عمل پر ابھارنے والی ہو تو اس کو حکم سے قبل بھی بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے حکم تو یہ ہے کہ نمازی نماز کے دوران اپنے آگے نہ تھوکے، اور اس کی علت یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنے پروردگار سے وہ چپکے باتیں کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ علت ایسی لطیف تھی جو بندے کو عمل پر ابھارتی ہے، اس لیے مذکورہ حدیث میں اسے پہلے بیان کیا گیا. اچھا، پھر یہ بات بھی معلوم ہو گئی چونکہ داہنی جانب نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، اس لیے داہنی جانب تھوکنا بھی منع ہے. البتہ چونکہ داہنی جانب تھوکنا سامنے تھوکنے سے ہلکا ہے، لہٰذا یہ ممانعت کراہت کی ہوگی، نہ کہ تحریم کی. تو اور اگر تھوکنا ہی پڑے تو وہ کس طرف تھوکنا ہے؟ بائیں طرف، الٹی طرف. اچھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حکمت تھی کہ آپ جہاں ایک بات سے منع فرماتے وہیں دوسری جانب جواز کا دروازہ بھی کھول دیتے کہ ایسے کام کرنا تو ناجائز ہے لیکن ایسے کرنا جائز ہے. چنانچہ اگر جو مستر آدمی ہے تو مستر کو سامنے اور دائیں جانب تھوکنے سے منع فرمایا، تو اس کے لیے بائیں جانب تھوکنے کی اجازت فرما دی. یعنی کہ اب منہ میں تھوک آیا ہوا ہے اور اضطراری حالت بن گئی، اب اس کو نگل بھی نہیں سکتا اور وہ سامنے بھی تھوک سکتا، تو کیا کرے گا؟ پھر اس کو اپنے الٹے ہاتھ وہ تھوکنے کی اس کو اجازت دے دی. اچھا، تو اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حاجت ہو تو نماز میں حرکت قلیل کی جا سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں بہرحال اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ہاں جی، ایک دو حدیثیں اور ہیں تو وہ بھی ہم مکمل کر لیتے تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے گا. تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شے آدمی کی توجہ کو نماز میں خراب کرے اس کو دور کرنا لازم ہے. کوئی بھی چیز انسان کی توجہ کو اگر نماز میں خراب کرتی ہے تو اس کو دور کرنا لازم ہے. وَأَنْهُ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَطَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميت عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاة. رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کا ایک پردہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کی جانب کا یعنی گھر کے اندر کی جانب کا پردہ کیا کرتی تھیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، ہم سے اپنے اس پردے کو ہٹا دو کہ اس کی تصویریں میری نماز میں میرے آڑے آتی رہتی ہیں. تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز بھی نماز میں جی کی توجہ اور خشوع میں خلل ڈالے تو اس کو اہتمام سے نماز کی جگہ سے دور کر دینا چاہیے. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا دروازہ ہے اور اس پر ایک پردہ لٹکا ہوا، اس پر تصویریں بنی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو ہٹا دو، چونکہ یہ میری نماز میں میری توجہ کو بانٹتی ہیں. تو کوئی بھی چیز انسان کی توجہ کو اگر نماز سے دائیں بائیں کرے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا گھروں کے دروازوں پر پردہ لٹکانا جائز ہے، کیونکہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ لٹکانے کو برقرار رکھا. البتہ اس کو ہٹانے کا حکم نماز میں آنے والے خلل کی وجہ سے دیا. لیکن یاد رہے کہ پردہ لٹکانے میں نمود و نمائش، زیبائش و آرائش اور اسراف و تبذیر کی حد تک پہنچنا جائز نہیں. ہاں، گرمی، سردی اور بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے وہ ڈالی جانے والی چادریں، قناتیں، ترپالیں اور لگائے جانے والے پلاسٹک کی شیٹیں تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی جو ضرورت نہیں ہے، محض خوبصورتی کے لیے تو یہ بالکل ناجائز ہوں گے، ان کو نہیں لگانا چاہیے.
کوئی بھی شخص کتنا امیر ہے، کیسا ہی ہے، لیکن اگر وہ شخص صرف دیواروں کو خوبصورت کرنے کے لیے، گھر کی زیبائش اور آرائش کے لیے پردے لٹکاتا ہے تو اس کے کس کے اندر آئیں گے؟ وہ آ جائیں گے اسراف اور تبذیر کے اندر، جو کہ منع ہے۔ تو ایسے پردے گھروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات معلوم ہے، جو شے توجہ کھینچے اور دل کے خشوع میں خلل ڈالے، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہ کی جائے، اور اگر ایسی شے کسی دوسرے کے فعل کا نتیجہ ہو تو اس دوسرے سے اس فعل کے ازالے کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا تھا کہ پردہ ہٹا دو۔ اور آدمی اپنے گھر میں ہے اور جناب ایسا کوئی پردہ ہے، اس پر ایسی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو پھر ان سے اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل تو ماشاءاللہ قالین ایسے بنے ہوتے ہیں، مصلی ایسے بنے ہوتے ہیں، جائے نمازیں ایسی ہوتی ہیں، ان پر اتنی ساری نقش و نگاری ہوتی ہے، تو ان پر نماز پڑھنے سے توجہ اگر اس کی دائیں بائیں ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ایک رنگ کا صاف سادہ سا مصلی ہونا چاہیے، چونکہ مصلی اصل نہیں ہے، نماز اصل ہے۔ مصلی اور جائے نماز اصل نہیں ہے، بلکہ نماز میں دھیان رہنا اور خشوع لازم ہے، تو لہذا اس کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور اس کے لیے سادہ سے سادہ جائے نماز وہ سب سے بہتر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسی بنا پر علماء نے مسجد کے قبلہ میں کچھ لکھنے سے منع کیا ہے، اور اسے مکروہ جانا ہے، قطع نظر اس سے کیا لکھا ہے، اور اگر لکھی جانے والی تحریر غیر شرعی بھی ہو تو پھر اور بھی زیادہ ظلم ہوگا۔ تو لہذا بعض مسجدوں میں بہت سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ آج کل تو فلیکس لگا دی جاتے ہیں، تو انسان کی توجہ اگر اس طرف اٹھ بھی جائے تو انسان پھر وہی پڑھنا شروع کر دیتا نماز کے اندر ہی۔ تو لہذا وہ ایسی چیزیں دیواروں پر نہیں ہونی چاہیے جن سے انسان کی توجہ نماز سے ہٹ کر دوسری طرف لگ جائے۔ بھلے قرآن کی آیت ہی لکھی ہوئی ہے، انسان نماز میں اس آیت اور اس کے ترجمے کی طرف ہی دھیان چلا جائے، کوئی حدیث لکھی ہو اس کی طرف دھیان چلا جائے، کوئی شعر لکھا ہو اس کی طرف دھیان چلا جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مساجد میں محراب کی ایک جانب لفظ اللہ اور دوسری جانب محمد لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا شبہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ہم سر اور برابر بنانا ہے۔ چنانچہ بادی نظر سے دیکھنے سے یوں لگتا ہے جیسے یہ دونوں ذاتیں ہم پلہ اور برابر ہیں، ایک طرف اللہ کا نام اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو لہذا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین جو عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، فوت ہو چکے ہیں، وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ایسے محراب پر ایک طرف اللہ اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنا چاہیے۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، آپ بھی ایسی اشیاء سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کہ آپ نے اس پردہ کو خود نہ ہٹایا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے جی کی گرانی نہ ہو، ان کو برا نہ لگے، بلکہ ان سے ہی کہا اور وہی ہٹا دے۔ اور اگر آپ اس کو کھینچ کر ہٹا کر دور پھینک دیتے، جیسا کہ آج ہمارے مرد حضرات کی عادت ہے کہ وہ اپنے غصے کا بھی اظہار کریں گے اور اس پردے کو بھی ہٹا دیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس شخص نے وہ کام کیا ہے اس کو سمجھایا بھی جائے اور اسی سے وہ کام کروایا جائے تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہ آئے۔ پھر آگے فرمایا واتفق علی حدیثہما فی قصۃ انبجانیہ ابی جہم وفیہ فانہا الہتنی عن صلاتی۔ تو یہ جو قصہ ہے امام بخاری امام مسلم کی حضرت ابو جہم کی چادر کے قصہ پر مشتمل متفق علیہ حدیث میں الفاظ ہیں، بے شک اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 373، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 556 نمبر۔ اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ تحفہ دیا گیا تھا حدیث کا۔ تو انجبانیہ یہ موٹی چادر کو کہتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت ابو جہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار چادر وہ تحفے کے طور پر پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہدیہ دینے والے کو بدلے میں کوئی ہدیہ ضرور دیا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ انجوانی چادر آپ نے اسی ہدیہ کے بدلے میں حضرت ابو جہم کو دی ہو، تب پھر یہ اشکال ضرور ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاری دار چادر واپس فرمائی تو اپنی دی ہوئی اس چادر کو کیوں کر واپس لیا کہ ہدیہ دے کر واپس لینا منع ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے
کہ وہ چادر حضرت ابو جہم کی ہی ہو، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دی ہوئی دھاری دار چادر واپس فرمائی تو ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے ایک دوسری چادر طلب فرمائی تاکہ وہ اپنے ہدیہ کے واپس ہو جانے پر دل گرفتہ نہ ہوں۔ تو لہذا اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو شے نماز کی توجہ میں خلل پیدا کرے اسے نمازی جو ہے وہ اپنے سے دور کر دے۔ اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے وہ یہ ہے، ٹائم کتنا ہو گیا ابھی؟ 8 منٹ اوپر ہو گئے۔ اچھا جی، پھر بس یہیں تک ہم سبق پڑھتے ہیں، کچھ وقت اوپر ہو چکا ہے۔ 2 حدیثیں ویسے رہ گئی ہیں، ان کا سادہ ترجمہ کر دیتے ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے تاکہ باب پورا ہو جائے۔ عن جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں۔ بعض لوگ نماز میں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اور ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو فرمایا نماز میں ایسے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں اور وہ لوٹ کر ان کی طرف آئیں ہی نہ، یعنی ان کو اندھا ہی کر دیا جائے۔ تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ نماز میں نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا اس سے منع ہے، کیونکہ اس سے ایک تو اعضاء کا سکون باقی نہیں رہتا، دوسرے دل کی توجہ بھی بڑھتی ہے، لہذا یہ فعل نماز میں خشوع کے خلاف ہے۔ آخری حدیث یہ ہے، وَلَهُ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کھانا پیش ہو جانے کے وقت کوئی نماز نہیں، اور نہ اس وقت جب بول و براز کو وہ دبا رہا ہو۔ یعنی اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، کسی ایسی حالت میں نماز ادا نہ کرے جس میں دل انسان کا مضطرب ہو، کیونکہ جی کا قلق اور اضطراب نماز کے خشوع کے منافی ہے۔ اس کی 2 صورتیں، شدید بھوک کے وقت کھانا پیش کر دیا جائے تب نماز نہ پڑھے، اس کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان کو بول و براز، پیشاب پخانہ زور کا آیا ہو اور پھر آدمی اپنے آپ کو روک کر کے پھر وہ نماز پڑھنے لگے، تو اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دونوں صورتوں میں نماز کا خشوع جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اس لیے اگر یہ حالت ہو تو پھر انسان کو اس حالت میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمائی آنا شیطان کی وجہ سے ہے، پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے اس جمائی کو دبائے۔ نماز میں جمائی آتی ہے نا، بندہ ایسے منہ کھولتا ہے، تو آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے اس کو روکنا چاہیے، یعنی کہ انسان جمائی آئی ہے منہ بند کر لے، اس کو روکے، منہ نہ کھولے۔ اس روایت کے امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کی، البتہ امام ترمذی کی روایت میں فی الصلاۃ کے الفاظ زیادہ ہیں، یعنی جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے اس کو دبائے، اس کو روک لے۔ تو اس حدیث میں بھی مسئلہ بیان کیا گیا کہ جمائی چونکہ سستی کی آئینہ دار ہے اور سستی خشوع کے منافی ہے، لہذا نماز میں جمائی کو روکا جائے، کیونکہ نماز میں جمائی لینے پر شیطان ابھارتا ہے تاکہ نماز کا خشوع خراب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری دنیا کو، آخرت کو اچھا کر دے، اللہ ہمارے چہروں کو تر و تازہ کر دے۔